مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ تصوف کی ٹرمنالوجی اور اس کی چیزوں کے لیے خاصے بےتاب ہیں. شاید تصوف کی ٹرمنالوجی کے بارے میں آج بھی ہماری آپ گفتگو نہ ہو سکے، کیونکہ جب تک کہ پری ریکوزٹس پوری نہ کر دی جائیں، ایسی بنیادی شرائط جو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہو، اس کے بعد ہی پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، یا ایم فل کرنا ہوگا آپ کو پہلے. اسی طرح تصوف کو سیکھنے کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک مقصد اگر اسے بطور علم سیکھنا ہے تو پھر تو اس کی پری ریکویزٹس پوری کیے بغیر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس میں مسئلہ نہیں کوئی. لیکن اگر تصوف کو اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں آپ کہ اس پر عمل کر لیا جائے، تو اس کے لیے اس کی پری ریکویزٹس پوری کرنا ضروری ہے. شاید کسی نشست میں اس کا ذکر کیا تھا، یا آج سے 20-25 سال پہلے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ تصوف کا حاصل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. وہ میں نے ان کو جواب میں خط لکھا تھا. وہ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس خط کا عکس شائع کر دیا. تو میں نے ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ صاحب، تصوف کا بذات خود اور کوئی فائدہ نہیں، ماسوائے اس کے کہ چونکہ شریعت پہ عمل کرنا بہت دشوار کام ہے. اس میں کئی سخت مقامات آ جاتے ہیں جہاں انسان اکھڑ جاتا، نہیں کر پاتا اس پہ عمل. تو تصوف ایسی ٹریننگ ہے جس کے ذریعے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار کر دیتا ہے شریعت پہ پوری طرح عمل کرنے کے لیے. ہمیں شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں اپنا آرام مانے ہو سکتا ہے کہ صاحب تہجد کے لیے اٹھنا دشوار ہے، فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھنا دشوار ہے. تو تصوف کے اندر تو آپ کا آرام کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب لوگوں کا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے اپنے آرام کو ترک کر دیتے ہیں، تو اس سے اپنے آرام کی قربانی دینا عادت بن جاتی ہے انسان کی. تو پھر اسے راتوں کو جاگنا، اللہ کے حضور حاضری دینا کوئی مشکل نہیں رہتا. ہمیں بددیانتی پر اور امانت میں خیانت پر لالچ اکسا سکتی ہے. شریعت پر عمل کرنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ انسان دیانتدار ہو، سچا ہو اور امانت دار ہو. تو ان تینوں چیزوں، خاص طور پر دیانتداری اور امانت داری میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری لالچ ہے، ہماری طمع اور حرص ہے اندر. تو تصوف میں تو انسان صرف دیتا ہے، لیتا نہیں کچھ. تو جب دینے کی عادت ٹھہری تو وہاں بجائے لالچ کے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا. تو جس انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے، دینے کی عادت ہے، وہ لالچ میں آتا نہیں. جھوٹ انسان دو ہی صورتوں میں بول سکتا ہے، لالچ کے تحت یا خوف کے تحت. تو تصوف میں انسان رب تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اور
دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے ملاقات کب ہوگی. وہ موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے. تو جو شخص موت کے انتظار میں بیٹھا ہے خوف اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا. تو خوف کے تحت تو جھوٹ بولے گا نہیں کبھی. اور لالچ کا تو میں نے پہلے ذکر کیا، تو لالچ کے تحت جھوٹ کیسے بولے گا. تو یوں شریعت پر عمل کرنا اس کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے. یہ سب باتیں آج کہنے کی یوں ضرورت پیش آئی کہ میں بدھ کے روز کراچی میں دعا کے لیے بیٹھتا ہوں. وہاں ایک میجر صاحب، ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب کا پیغام لے کے آئے، اور جس کی وجہ سے مجھے افسوس ہوا وہ یہ تھا کہ ان لیفٹیننٹ کرنل صاحب کے نام کے ساتھ چشتی صابری لگا تھا. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب سے کہہ دیجیے کہ میں بھی سلسلہ چشتیہ صابریہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو درخواست یہ تھی کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ایک کینٹونمنٹ سے دوسری کینٹونمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے. اب چونکہ وہ نام کے ساتھ چشتیہ صابریہ لکھتے ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہیں، تبھی اس سلسلے میں داخل ہو پائے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ صاحب آپ دو طرح سے غلطی کر رہے ہیں. تصوف کے اندر اس کا جو بنیادی پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، کسی کو اپنا مرشد مان لیں، تو ہوتا یوں ہے کہ اوپر ایک رجسٹر موجود ہے جس کا صحیح نام سکرول ہے انگریزی میں. تو جو ہی کوئی آدمی کسی کو اپنا مرشد مانتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، تو بیعت کرنے والے کا نام اس سکرول میں اس کے مرشد کے نام کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے، اور تمام رشتے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بیعت کا رشتہ ایسا ہے جو روز محشر تک قائم رہتا ہے. صرف اس وقت جا کے یہ ختم ہو جائے گا جب حساب کتاب شروع ہوگا. تو پھر اگر بیعت کرنے والا آدمی کسی اور ولی اللہ کے پاس جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو فائدہ ملتا نہیں، کیونکہ اس کا نام تو کسی اور کے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے. اسی لیے بنیادی پروٹوکول اس کا یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اور اسے اپنا مرشد مان لے تو دوسرے اولیاء کرام کے پاس، دوسرے درویشوں کے پاس، فقیروں کے پاس جائے ضرور، ان کو ٹو پے ہز ریسپیکٹس ٹو دیم، ضرور جائے، ان کو سلام کرے، ان کی خدمت بھی کرے، لیکن ان سے مدد کی درخواست نہ کرے. یہ پروٹوکول ہے. احترام اور عزت ان کی سب پہ فرض ہے، اور وہ احترام اور عزت دوسرے اولیاء کرام کو دینا چاہیے. ان کے پاس جائیے، جا کے سلام کیجیے، ان سے ملیے، ان کی عزت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے. لیکن مدد کے لیے آپ اپنے مرشد کے پاس جائیے. جب میں مدد کی بات کرتا ہوں اس سے مراد وہ مدد نہیں کہ صاحب 10 روپے مجھے دے دیجیے. روحانیت میں مدد تو یہ ہے کہ علم سیکھنا یا دعا کے لیے کہنا، تو وہ صرف اپنے مرشد کے ساتھ. تو وہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب اس ایک بنیادی پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہے تھے. ان سے میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے دعا کر دینے میں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں دعا کر دوں گا. لیکن چونکہ آپ نے بیعت کی ہے کسی کے ہاتھ پہ، تو اگر اللہ نے مجھے کچھ تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے، وٹ ایور لٹل اٹ از، تو مجھ پہ فرض یہ ہے کہ جو میرے پاس آدمی آیا میں اس کو صحیح ڈائریکشن میں بھیج دوں. تو میری آپ کی خدمت گزارش یہ ہے کہ آپ مجھ سے دعا نہ کرائیے، بلکہ اپنے مرشد صاحب کے پاس چل جائیے.
اب وہاں ایک نقطہ اٹھ سکتا تھا کہ صاحب میرے مرشد تو انتقال کر گئے، یہ پاسبلٹی تھی، انہوں نے کہا تو نہیں، لیکن میں ایک پاسبلٹی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے. تو وہ یہ نقطہ اٹھا سکتے تھے کہ صاحب میرے مرشد کی تو ڈیتھ ہو چکی. اب اس پر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے مرشد واقعی ولی اللہ تھے اور آپ کا ان کے ساتھ بیعت کا تعلق ہے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن ان کے ساتھ نہ ہو پائے. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اپنے مرشد سے ملیں گے، بیعت کریں گے، تو آپ کو پڑھنے کو پہلے دن ایک پڑھائی دے گا. وہ اصل میں آپ کی پڑھائی کا کی نوٹ ہے. تو اطمینان سے جب کبھی آپ کو اپنے مرشد سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو کسی ایسے وقت میں جب آپ کو بالکل سکون ہو، ذہن پر بوجھ نہ ہو، کوئی نماز، فرض نماز پڑھیے، اس کے بعد 2 نوافل پڑھیے اپنے مرشد صاحب کے لیے، اور پھر آپ مرشد صاحب کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جائیے اور وہاں درخواست دائر کر دیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے. جواب آئے گا، ملتا ہے جواب، خواہ اسی وقت ملے اگر آپ روح کی لطافت کے اس مقام پر ہیں، یا پھر خواب میں مل جائے گا. جواب ضرور مل جائے گا، نہیں تو القا کے ذریعے آ جائے گا کہ آپ کے ذہن میں ایک دم اس کا جواب آئے گا. وہ القا ہے. تو یہ بنیادی پروٹوکول ہے اس سلسلے کا. یہ خیال درست نہیں کہ میں نے کہیں بیعت کر لی ہے تو میں جگہ جگہ جا کے مدد مانگوں، کچھ نہیں ملتا. دوسرا اس میں نقطہ یہ تھا جو میں نے ان لیفٹیننٹ کرنل صاحب سے کہا کہ صاحب آپ نے بیعت کی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے مرشد یقیناً کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہوں گے، صاحب علم ہوں گے، تو انہوں نے آپ کو ایک سبق پڑھایا ہوگا کہ رب ہمارا مالک ہے، وہ آقا ہے، اور پھر وہ مختار کل ہے. انہوں نے آپ کو یہ بھی سکھایا ہوگا کہ رب کو ہم بہت عزیز ہیں، اتنے عزیز کہ ہماری ماں اس محبت میں رب کے کہیں قریب بھی نہیں پہنچتی. تو رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یہ بھی سنا ہوگا آپ نے. تو اگر یہ آپ کی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور یہ فیصلہ رب کی طرف سے ہے، تو آپ دنیاوی کوشش بھی کر رہے ہیں وہ ٹرانسفر رکوانے کے لیے، اور آپ لوگوں کے پاس دعا کے لیے بھی جا رہے ہیں کہ ٹرانسفر رک جائے میری. تو یہ سرکشی نہیں تو کیا ہے؟ آقا کے ایک حکم کو ماننے سے پہلو تہی اور اس کو اوائڈ کرنے کے حربے استعمال کر رہی ہیں، تو یہ سرکشی نہیں تو کیا ہے؟ یہ غلامی کیسی ہے کہ آقا کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور ہم سفارشیں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ روک دیا جائے. پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ رب جو کرتا وہ بہتر کرتا ہے کہ ہمیں یہ بھروسہ اپنی عقل پر ہے کہ میرا یہاں رہنا بہتر ہے، دوسری جگہ جانا غلط ہے. یہ رب نے تو معاذ اللہ مجھے معاف فرمائے فیصلہ کوئی زیادہ ٹھیک نہیں کیا. یہ تو دوسرے لفظوں میں رب کے فیصلے پر بے اعتمادی ظاہر کر رہے ہیں. غلامی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لیا جائے. ٹھیک ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، میں جاؤں گا اور اس اعتماد کے ساتھ جاؤں گا کہ میرا مالک میرے جو کچھ بھی فیصلہ کرتا ہے میرے بہترین مفاد میں ہوتا ہے اور میرے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اگر آپ کے مرشد نے نہیں آپ کو سکھایا تو میرا ایک میسج انہیں دے دیجیے کہ آپ کو حکم دے دیں کہ 6 مہینے کی آپ چھٹی لیں اور ان کی خانقاہ پر لوگوں کے جوتے سیدھے کریں تاکہ یہ ٹریننگ آپ کو مل جائے کہ اپنے مالک کا حکم کیسے ماننا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ محرم گزرا ہے ابھی،
یوم عاشور محرم کا مہینہ تو چل رہا ہے، لیکن یوم عاشور کو گزرے ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا معلوم پتہ نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہے؟ اگر آپ روحانی علم پر نہ بھی جائیں، صرف تاریخ کو دیکھ لیں تو مکہ سے جب تشریف لے چلے ہیں تو اس وقت لوگوں نے سمجھایا تھا، تو آپ نے قرآن پاک سے فال نکالی تھی. اس فال کا جواب آیا تھا کہ اس میں اس سفر کا انجام موت ہے. تو مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے ہسٹری کے مطابق، تاریخ کے مطابق، مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ معلوم تھا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا. آپ اسی وقت اوائڈ کر سکتے تھے. پھر راستے میں جب یزید کی فوج تعاقب کر رہی تھی تو کئی مواقع ملے، بیعت کر لیتے. عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بہت کم ہیں اور یزیدی فوجیں تعداد میں بے پناہ ہیں، تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کلیش کو اوائڈ کر لیا جائے. لیکن آرام سے اسی جانب چلتے چلے گئے. میدان کربلا میں آپ میں سے اکثریت صاحب اولاد ہے، ذرا اندازہ تو لگائیے کہ جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان جنگ میں روانہ کرنا اور خود خیمے کے باہر بیٹھ کے ان کی شہادت کا نظارہ کرنا، پھر ان کی لاش کو اٹھا کے لانا، اسی طرح اور عزیزوں کو، سب کو، اور آخر پر خود جانا. بہت دل گردے کی بات ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب عین الیقین کے مقام پر انسان فائز ہو جائے. تو وہاں شہادت کو تسلیم کر لیا، اپنا بھی اور اپنے اہل خانہ کی، محض اس لیے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے. اور آپ ایک ٹرانسفر کو تسلیم نہیں کر پاتے، اس کے لیے بھاگ دوڑ بے پناہ قسم کی ہو رہی. تو اگر آپ کو تصوف کی راہ پر چلنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کو اپنا آقا ماننا ہوگا، زبان سے نہیں، دل سے، اور ایسے یقین کے ساتھ کہ کبھی بھولے سے بھی خیال نہ آنے پائے کہ اس کی طرف سے آنے والے کسی بھی مشکل کو، ذلت کو، مصیبت کو، آفت کو ہم ماتھے پہ بل ڈال کے سہ لیں. چلیے زبان سے نہیں بولتے تو ماتھے پہ بل بھی نہیں آنا چاہیے، ہنستے کھیلتے اس میں سے گزر جائے انسان. تو یوں یہ بات کہنی پڑی. ابھی اسی ٹرانسفر کے سلسلے میں تیسری بات ان سے میں نے کہی کہ صاحب آپ سے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سرزد ہو رہی ہے. جب آپ نے سروس جوائن کی تھی تو جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہے، ہم نے بھی دستخط کیے تھے نوکری گورنمنٹ کی کرتے وقت، یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں کسی وقت اور کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے اگر وہاں ہماری ضرورت پیش آ جائے قوم کو. تو جب آپ نے اپنی فری ول پر اس ایگریمنٹ کو، اس کلاس کو تسلیم کیا، تو اب ہم معاہدے کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو جانے پہ آپ، فقیر تو کبھی معاہدہ نہیں توڑتا، توقع کہ دوسری پارٹی معاہدے سے منحرف نہ ہو جائے. اور یہ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ اپنے معاہدے سے کبھی نہ پھریے، دوسرا فریق جب تک کہ اس سے پھر نہ جائے. فتح اسی میں ہے، فائدہ اسی کا ہوتا ہے. تو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا، اب آپ بھاگتے پھر رہے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں، یہ جو مثال میں نے دی ہے، یہ کسی ایک آدمی کی مثال نہیں، اس کو سمجھیے یار. یہ تو ایک کیس سٹڈی میں نے
آپ کے سامنے پیش کی. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کی راہ پر چلنے کی جو پری ریکویزٹس ہیں اس میں ایک بنیادی چیز ٹوٹل سبمیشن ہے. اللہ کے سامنے ٹوٹل سبمیشن کر دے انسان. جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو پوری طرح بروکار لائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کا رزلٹ اللہ پر چھوڑ دے، اور جو کچھ وہاں سے رزلٹ ملے اسے ہنسی خوشی تسلیم کر لے. بہترین ایفرٹ کیجئے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں بخشی ہیں یا قوت بخشی ہے اس کو پوری طرح ہم بروئے کار لائیں، کوششیں کریں اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں. جو فیصلہ وہاں سے سرزد ہو جائے وہ قابل قبول ہے. کچھ لوگ مالی تنگی سے، تنگ دستی سے تنگ آ کے چیخنے لگتے ہیں، ہائے ہے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہاں سے. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ اپنے کسی بندے کو دکھ میں دیکھ کے خوش ہوگا، ایسی بات نہیں، قطعاً نہیں. جس طرح سے اگر جسم کے ایک حصے میں کوئی پس پڑ جائے، ناسور پیدا ہو جائے، تو ڈاکٹر بڑی بے دردی سے اس حصے کو کٹ کر دیتا ہے، انشتر چلاتا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ بڑی بے دردی سے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ انسان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو مالی تنگی کچھ وقت کے لیے آ جاتی ہے ہمیں، وہ یقیناً ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے. اور جتنی شدید مالی تنگی سے اور جتنی شدید مشکل سے گزارے گا رب، اس کے بعد ملنے والا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور انعام دیتا ضرور ہے. تو اس کو بجائے ہائے ہائے کرتے ہوئے اور واویلا کرتے ہوئے اس تنگی کے دنوں کو گزاریں، ہم ہنسی خوشی گزار لیں اور بڑے وقار اور تمکنت کے ساتھ اور ڈگنیفائڈ مینر میں اس مشکل سے گزر جائیں، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ کے نزدیکی ترین لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ آپ کی کس حالات میں زندہ ہے. وہی شکر گزاری ہے. تو یہاں تصوف پر عمل کرنے کے لیے یہاں تک پہنچنا ضروری ہے، پہلے اس مقام تک آنا ضروری ہے ہمارا. اور پھر تھوڑی سی آپ کلیئرٹی آف کنسپٹ لائیے اپنے اندر. میں آپ سے مراد آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، آپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھی وہ کلیئرٹی آف کنسپٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. کلیئرٹی آف کنسپٹ جب میں کہتا ہوں تو وہ اس سینس میں ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض پیدا نہیں کیا ہے. اس نے اچھا اور برا تمام واضح کر دینے کے بعد ہمیں اختیارات بخشے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جہاں ہم غلط ہونے لگتے ہیں وہ وہاں اپنی ویٹو پاور یوز کرتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ ماں اپنے بچے کو کھیلنے کی اجازت تو دے سکتی ہے کہ جیسے چاہو کھیلو، لیکن جو ہی وہ چولہے میں جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں روک لیتی ہے. تو بہنے ہی رب تعالیٰ نے ہمیں اختیارات تو عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ پھر ایک حد پر جا کے ویٹو پاور یوز کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے تک ہم آزاد ہی کچھ بھی کریں.
لیکن یہ جو ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہمارے یہاں، اب بچوں کی پرورش، ان کی تربیت ہم پر فرض ہے. 2 3 4 سال کے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو لیے دعا کرنے والوں کے پاس، پیر صاحبان کے پاس، عامل حضرات کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ میرا کہنا نہیں مانتا، اس پہ پھونک مار دیجئے، اس پہ دم کر دیجئے. تربیت اور ان کی تعلیم وہ تو ہمارا فرض ہے. ہم اس سے پہلو تہی کیسے کریں؟ جو کام ہمیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں عملی انسان کی طرح کہ ہماری تربیت میں کہاں پر فرق ہے جس کی وجہ سے بچہ سرکش ہو رہا ہے. ہم دعا والوں کے پاس بھاگے چلے جاتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں ہم دم درود کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اس کے ذہن پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. وہ عمل سے بہت دور چلا جائے گا، بے عمل ہو جائے گا. بجائے جدوجہد کرنے کے وہ جانا شروع ہو جائے گا دعا کرانے والوں کے پاس، اور پڑھنا ہے پڑھائی کرنے کی بجائے کہ جی ٹھیک ہے دعا کرا لیں گے پاس ہو جائیں گے. پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو بجائے محنت کرنے کے کہ صاحب دعا کرا لیں گے ترقی ہو جائے گی، تو بے عملی کی راہ پکڑ لے گا. اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں، میں انہیں منع کر دیتا ہوں کہ ان بچوں کو یہاں نہ لائیے. اس لیے نہیں کہ مجھے برے لگ رہے ہیں، ایسی بات نہیں، یہ تو سنت ہے بچوں سے پیار. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ذہنوں پر یہ تاثر کسی طرح نہ امپرنٹ ہونے پائے کہ محنت سے اور عملی جدوجہد سے بچا جا سکتا ہے. ہم انہیں بے عملی کی راہ دکھا دیں گے. اسی طرح ہم بیمار ہوتے ہیں، نزلہ زکام ہو گیا، اب بھاگے چلے جا رہے ہیں ہم دم کرنے والے کے پاس، دعا کرنے والے کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر جب تم بیمار ہو جاؤ تو اپنا علاج کراؤ. ہم بجائے علاج کرانے کے ہم دم درود کے لیے بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو جو کنسیپٹس کے کلیئر کرنے کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھے کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا فرض کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کیا چاہتا ہے کرنا، اور پھر اس سے آگے وہ لائن کہاں ڈرا ہوئی ہے جہاں ہمیں معاملات اپنے رب پر چھوڑنا ہے. اگر بغیر جدوجہد کیے، بغیر اپنے فرائض پورے کیے معاملات ہم نے اپنے رب پہ چھوڑے تو نتائج صحیح نہیں آئیں گے اس کے، اس لیے کہ ہم اس کے خلاف چل رہے ہوں گے جو اللہ چاہ رہا ہم سے. تو یہ کنسیپٹس ہمیں اپنے کلیئر کرنا ہوں گے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بعمل لوگوں کو پسند کرتا ہے. ایسے لوگ جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت کمر کس کے رکھتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے. تو بے عملی کی طرف کہیں ہم نہ چلے جائیں. تو یہ کنسیپٹس کلیئر کر لیجئے تصوف کی راہ پہ جانے سے پہلے، تاکہ یہ آپ کو بے عملی کی طرف نہ لے جائے. یہ کبھی مت بھولیے کہ بہترین روزی وہ ہے جو آپ خود اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے ہیں. نظر نیاز اور ہدیے لینے سے دور رہیے. خود محنت کر کے کمائیے اور خود بھی کھائیے، اپنی فیملی کو بھی پالیے اور اپنے دوستوں کی بھی خدمت کیجیے. یہی صحیح راہ ہے. تو یہ جو تصوف کی ٹرمنالوجی پہ آج گفتگو کرنے کی بجائے ادھر کو میں چلا گیا، وہ اصل میں یہ ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب کو تو میں نے ایسی کیس سٹڈی بنایا، لیکن یہ صورتحال یہاں بھی پیش آتی رہتی. تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ چیز واضح کر دوں کہ رب کی غلامی کے آداب کچھ اور ہیں. جدوجہد کرنے کے بعد اس سے ملنے والی ہر چیز کو بڑی ہنسی خوشی تسلیم کر لیجیے، اس کو سینے سے لگائیے، بے شک وہ کسی زخم کی اذیت ہی کیوں نہ ہو.